ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے رائزنگ پاکستان دیکھتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے اور بھی بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بہت بڑے مسائل سے دوچار ہیں. جو 2022 میں سیلاب آئے تھے ان کے اثرات ابھی تک ہیں. بہت سے فیملیز گاؤں کے گاؤں، ٹاؤنز کے ٹاؤنز جو ہیں ڈسپلیس ہوئے. ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ پاکستان کے افیکٹ ہوئے. ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے پاکستان جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. لیکن اس جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے، وہ جرم جو ہم نے نہیں کیا. یہی کیس تھا جو COP 28 میں ٹیم پاکستان لے کر گئی دبئی میں پچھلے سال یعنی کہ 2023 میں. آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سرمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج ایڈووکیسی، اس کی لیگیلٹیز، اس کے اندر کیا قانون سازی ہے، ٹیم پاکستان کا کیس پاکستان کتنا کنونسنگ تھا COP 28 میں. COP 28 اصل میں ہے کیا اور یہ عام آدمی کے مسائل کو، میرے آپ کے مسائل کو کیسے سامنے لے کر آتا ہے میجر پلیٹ فارمز پہ، یہ ہم جانیں گے سرمد سے. گڈ مارننگ، السلام علیکم سرمد اقبال. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ توفیق صاحب. کیسے مزاج؟ الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ نے، ہم تو جناب اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، آپ نے آج پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، مزہ آ گیا. سر پاکستان جو ہے نا وہ رگ رگ میں ہے، خون کے ہر قطرے میں ہے. بے شک. تو یہاں جو ہے 24 گھنٹے ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سرمد، سب سے پہلے تو عام لوگوں، میرے طرح کے لوگوں کے لیے بتائیں COP 28 یا COP 27 یہ ہوتا کیا ہے؟ COP 28 پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بات کر جاتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹ پوری دنیا پہ آ رہے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ایک جو ہے نا عرصہ گزر گیا. اس کے امپیکٹ جو ہے نا دنیا دیکھتی رہی ہے مختلف شکلوں میں، مختلف ممالک میں مختلف شکلیں. شاید پاکستان میں ریئلائزیشن بڑے دیر سے آئی یا ہمیں اندازہ بہت بعد میں ہوا، لیکن جو ہے دنیا میں تھا اور دنیا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہی تھی کہ یار کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اس سے نمٹنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اسی کانٹیکس میں جو ہے بہت ساری جو ہے قانون سازی کہہ لیں ہوئی گلوبل لیول کے اوپر، بہت ساری اگریمنٹس ہوئیں، بہت ساری کنونشنز کنٹریز نے سائن کی تاکہ جو ہے کلائمیٹ کے امپیکٹس کو کنٹرول کیا جا سکتے. پہلے اس کا نام انوائرمنٹ کی تناظر میں لیا جایا تھا، ماحولیات کے تناظر میں لیا جاتا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ ایک ڈیکیڈ سے اوپر چلی گئی، 10 15 سال 20 سال، اس نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا آپ کے پوری دنیا کے جو ہے نا ماحول کو. اور اس کی وجہ سے جو ایک ریگولر پیٹرن تھا نا موسم کا یا ماحولیات کا، وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو گیا. جس میں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 4 سیزن تھے، اب کہیں بہار ہمیں نظر آتا ہے، بہار خزاں، نہ بہار ہے نہ خزاں ہے، ڈائریکٹ سردی اور ڈائریکٹ گرمی ہے. تو یہ جو افیکٹ آ رہا ہے نا، یہ کلائمیٹ چینج کے جو ہے نا امپیکٹس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے جڑے ہوئے جو امپیکٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. بارشوں کا ٹائم پہ نہ ہونا، بارشوں کا زیادہ ہونا، موسم جو ہے نا بدلاؤ آ جانا، گرمی ایکسٹریم پہ چلی جانا، سردی ایکسٹریم پہ چلی جانا. ابھی بارش جو ہونی ہے وہ نہیں ہوئی لیکن سردی جو ہے وہ برفیلی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا امپیکٹ پھر بے ٹائم بارشوں کا ہونا. ہمارے ملک میں جو ہے نا فلڈ کی سچویشن تو آپ نے دیکھی 2010 2022. پھر اس کے بعد جو ہے اگلی بھی پریڈکشنز ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، مطلب ریپڈ آن سیٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک دم سے جو ہے نا یوں چینج ہوئی، بارش ہوئی، اس سے سیلاب بن گیا، اربن فلڈنگ ہو گئی. رورل فلڈنگ تو ہم نے دیکھی تھی نا، لیکن اربن فلڈنگز کے بھی تناظر ہمارے سامنے پورا نوشہرہ شہر جو ہے وہ پانی میں، پورا پنڈی پانی میں، نالا لئی کی وجہ سے جو ہے نا پانی چڑھانا. پھر اس میں ہماری اپنی جو ہے نا جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، جس کو ہم ویسٹ ڈسپوزل جو ہے نا پراپر نہ ہونا، نالوں کو بند کر دینا، اس کی وجہ سے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ملٹیٹیوڈ آف ایشوز ہیں نا وہ امپیکٹ کر رہے ہیں اس سارے سیناریو کو بدلنے میں، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. جس میں قصور ہمارا شاید اتنا نہیں ہے ایز اے کنٹری ہمارا قصور نہیں شاید، کیونکہ گلوبل ایمیشنز میں ہم لیس دین 1% پہ ہیں. لیکن چونکہ ہم جو ہیں خود بھی تو کمزور ہیں نا، تو باہر کا امپیکٹ جب آئے گا تو ہماری کمزوری کے ساتھ مل کے وہ 3 گنا ہو جائے گا. اچھا اب یہ بتائیے، پھر آتے ہیں میرے پہلے سوال پہ کہ یہ COP کیا ہے؟ یہ جو COP تھا یا یہ جو COP کی اینٹی بنی ہے، یہ گلوبل نیشنز ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہیں تاکہ فیصلے لیے جا سکیں کہ اس دنیا کو کس طرح سے ہم نے بچانا ہے اور چلانا بھی ہے.
اس میں ایک چیز جو ہے وہ آج نکل کے آئی کہ جو ٹیمپریچر ہے یا جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو کیسے ہم نے چیک کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ہم نے ایمیشنز کو کیسے ڈاؤن کرنا ہے, ہم نے کیسے نئی ٹیکنالوجیز کو جو ہے متعارف کرانا ہے, جہاں ٹیسٹڈ ہیں ان کو باقی کنٹریز میں کیسے ریپلیکیٹ کرنا ہے. پھر جو ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا اسٹیبلش ہونا 2 COPs پہلے, مطلب 26 میں, کہ پاکستان اور بہت ساری ایسی کنٹریز جو ٹاپ 10 میں ہیں جن کے اوپر کلائمیٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے لیکن کنٹریبیوٹرز وہ نہیں ہیں, ان کو جو ہے کیسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, ریزیلینس پروگرامنگ لے کے آنا, اور جو ہے نا بہت سارے مسائل سے ان کنٹریز کو نکالنا یا بچانا. تو اب کی بار جو COP28 میں ٹیم پاکستان نے کیس پاکستان پریزنٹ کیا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ حکومت پاکستان کیا کامیاب ہوئی ہے اپنا کیس پلیڈ کرنے میں اور کنونس کرنے میں؟ میں اس COP سے پہلے پچھلے COP کی بات کرتا ہوں. پچھلے COP پہ پاکستان واز اے کیس اسٹڈی. اچھا, اوکے. 2022 کے فلڈز کی وجہ سے ٹھیک ہے. پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ آیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. 33 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے اس فلڈ سے, تقریباً 3.5 کروڑ. اور اس کے جو ریپلیکیشن یا اس کی ملٹیپلیکیشن جو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کچھ اور ہی نمبر جاتا ہے کہ لوگ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے گئے اور اس شہر کے اندر بھی مسائل کا اضافہ ہو گیا. ظاہر ہے. ان کی اپنی زمینیں جو ہے نا وہ پانی کے نیچے چلی گئیں, فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو ان سارے مسائل کو, ان سارے تناظر کو جو ہے نا پاکستان نے اپنا کیس جو ہے نا پچھلے COP میں بڑا زبردست پریزنٹ کیا. 22 کے COP. ٹھیک ہے. اب جو ہے 27 جو تھا COP 27 نا, تو اس میں بڑا زبردست جو تھا نا ایک کیس پریزنٹ ہوا. پاکستان واز دا پریزیڈنسی فار دس, کہ ہم جو ہے نا مین کیس اسٹڈی تھے کہ دنیا کو دکھایا کہ یار وی آر ون آف دا ورسٹ ہٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, اور ہمیں ہمارا نہیں ہے اور ہمیں سپورٹ چاہیے ٹو کم آؤٹ آف دس شاک. ٹھیک ہے. اس کی بیسس کے اوپر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی ڈسکشنز, ڈائیلاگز, پھر اس کے جو ہے نا اپروولز, اور اس COP میں آپ نے دیکھا کہ مور دین $100 ملین کا جو فنڈ ہے وہ جو ہے نا بنا دیا گیا. اس کی ہوسٹنگ جو ہے نا ایک جو ہے گلوبل فائنینشیل اینٹی کو دے دی گئی کہ وہ جو ہے اس کو ہاؤس کریں گے اور اس کے بعد آگے پروگرامنگ کیسے چلے گی. تو اس سال جو پاکستان کی جو پلیڈنگ تھی وہ مختلف اینگلز پہ تھی. اچھا. ایک پلیڈنگ تھی کہ جو ہے پاکستان کو لاس اینڈ ڈیمیج ہو, اس کے اوپر بات کریں کہ نئی پروگرامنگ لے کے آئیں. دوسری ہماری پلیڈنگ تھی کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے تاکہ ہم کلین انرجی اور کلین آپشنز کی طرف جائیں. تیسری تھی کہ ہمارے ان ہاؤس جو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے چیک مارکس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ہم نے ایمیشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے گرین انرجی کو کیسے لے کے آنا ہے, ہم نے الیکٹریفیکیشن پہ کیسے جانا ہے. تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, الیکٹرک بسز, الیکٹرک کار, اس کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ہے نا الیکٹرک موٹر بائک سب آ گئی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے پھر اس کو کنورٹ کیا ٹو ایگریکلچر, کہ ایگریکلچر میں نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں, پرانی ٹیکنالوجی یا جو آبسلیٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی اس کو ریپلیس کیا جائے. نئی جو ہے پروگرامنگ جو ہے اس کو کلائمیٹ کے لینس سے کیا جائے. اس میں کیا کیا ہم نے دیکھنا ہے, ریزیلینس مارکرز, یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا پہلے سے اپنی استعداد کار کو مضبوط کرنے کے لیے کہ کوئی بھی شوق آتا ہے تو ہم مضبوط رہیں اس کے اگینسٹ, اس کو بلڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا. تو ایک بہت بہترین اور جامع حکمت عملی اختیار کی تھی. اور پورے یہ جو 15 سے 16 دن تھے پاکستان پیویلین جو تھا نا وہ اتنا انگیج تھا اس ایڈوکیسی کے اندر کہ ہمیں کس طرح کے شوقس ہیں, کس طرح کی ہمیں آؤٹ لیٹس چاہیے, کس طرح کی سپورٹ چاہیے, کون سی چیزیں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کون سی ہم بائیلیٹرل لے کے آ سکتے ہیں, کیا ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. ایکیڈیمک جو ہے نا شیئرنگز ہوئیں وہاں پہ, مطلب انگیجمنٹ ایک بہت آؤٹ کلاس قسم کی تھی. یعنی آپ ایک ماہر کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم پاکستان نے کیس پاکستان اچھے طریقے سے پلیڈ کیا, پریزنٹ کیا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ٹیم پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے پلیڈ کیا, اور اس میں جو ہے نا کریڈٹ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو جاتا ہے. اور اس میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھی ان کی پریزنس جو تھی وہاں پہ اس نے بہت ویلیو ایڈ کی اس پورے پروسیس کے اندر. وہ اس انٹرسٹ اور اس پیشن کا بھی اظہار ہوا کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی. اچھا جی, اب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آنے والے سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 ایسے اقدام جو ہمیں اٹھانے چاہیے, چاہے بات سیلاب کی ہو, زلزلے کی ہو, گلوف کی ہو, ہیٹ ویو آ گئی ہے جی, ڈراؤٹ آ گیا ہے,
ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک عام آدمی، رائزنگ پاکستان کا PTV کا عام ویور کیا کرے؟ ہم تو بھائی وہی بات ہے، قصور ہمارا نہیں ہے اور چپیڑیں ہمیں پڑ رہی ہیں، مطلب یہ تو بات ناانصافی والی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہم نے اپنے بیہیویئرس پہ کام کرنے ہیں بحیثیت قوم، کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہیں نا وہ چینج کرنے کی، یا اس ایجوکیشن کی طرف جانے کی بات ہے کہ جو ہم اپنے ملک کی زمین کو، اپنے ملک کی جو ہے آب و ہوا کو جو پلوٹ کر رہے ہیں نا، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ گورنمنٹ کے لیول سے اویئرنیس پروگرامز اور جو ہے نا اس کے اوپر اسٹرنجنٹ لیجسلیشنز اور پینلٹیز اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو ہی جو ہے نا ماحول امپروو کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ماحول امپروو ہوا تو جو باہر سے شاکس آ رہے ہیں نا ان کی جو انٹینسٹی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، ورنہ آپ کا ماحول خراب اور باہر کا شاک انٹینسٹی ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے گلیشیئرز جو آپ کے میلٹ ہو رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے بہت اچھی قسم کی جو ہے نا پروگرامنگ نارتھ میں کی ہوئی ہے، اپنے گلیشیئر گلوف کے پروجیکٹس ہیں، آپ کے فیزز چلے ہیں گورنمنٹ کے، لیکن گلوف کے ساتھ ساتھ اب جو نیا فینومینا نکلا ہے نا وہ فلڈنگ کا ہے، لیکن وہ ایریٹک رین اور فلڈنگ مکس ہے، اچھا، کہ بارشوں کا جو پیٹرن چینج ہوا ہے وہ کہیں بھی کسی ٹائم پہ بھی ہو رہی ہے اور اس کی کوانٹٹی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ فلڈنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ امیڈیٹلی ہوتا اور ہے، وہ امیڈیٹلی ہو مطلب رہی ہے۔ گھنٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس- رات کو سوئے ہیں Exactly. اور صبح پورا گاؤں جو ہے وہ پانی جو ہے نا صفائی پانی ہستی سے پانی مٹ ہوا گیا، ہے۔ بالکل، بالکل۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا NDMA کا کردار ہے، اس میں جو ہے NDMA نے ابھی ایک بڑا زبردست جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بہت زبردست ایک انیشیٹو لیا جو انہوں نے نیشنل ایمرجنسی کمانڈ آپریشن سینٹر بنا دیا، جو کہ فل ٹائم مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور اس کی کنیکٹیوٹی میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس کی ایگریکلچر کے ساتھ، اس کی واٹر کے ساتھ، اس کی فلڈ کمیشن کے ساتھ اور سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور کر بھی رہے ہیں، تاکہ آپ جو ہے پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں 24/7، ویدر پیٹرن چینج کو مانیٹر کر رہے ہیں، ویدر جو رین جو ہے اس کی رین فال پیٹرنز کو میجر کیا جا رہا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو وہ بھی میجر کیا جا رہا ہے، اگر ہونی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے تاکہ آپ امیڈیٹلی موبلائز کریں۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹیز آف سسٹمز اور گورننس ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ سر میرا خیال ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ڈسپلیسمنٹ جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو سرکاری اسکول ہے اس میں جا کے شیلٹر لیا جاتا ہے، تو ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ پھر اس وقت آن دا ٹوز ہوتا ہے، ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا ہیلتھ سسٹم بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ سر پورا گورننس کا سسٹم آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے، اگر فلڈ آ جائے یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے کلیپس کر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں تباہی ہر طرف پھیلتی ہے، تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ جو گاؤں کے لوگ ہیں یا دیہاتوں کے لوگ ہیں ان پہ آ رہی ہے، وہ آپ کی گورننس سسٹم کو بھی ہٹ کر رہی ہے، وہاں پہ جو گورننس سسٹم ہے اس کو بھی ہٹ کر رہی ہے، جو پروونشل ہے اس کو بھی ہٹ کر رہی ہے، ایک کیوٹک سچویشن بن جاتی ہے ایمرجنسی کے اندر۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت سارے ادارے ہیں جو موجود ہیں، انٹر کنیکٹیوٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کراس شیئرنگ آف انفارمیشن کر رہے ہوں، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ نے ابھی ریسنٹلی اگزامپل دیکھی ہوگی بائپر جوائے ایک جو تھا نا سائیکلون کا پاکستان کو جو تھا نا خطرہ ہوا تھا کوسٹل بیلٹ کو، بالکل بالکل، لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خیر کی، وہ اس کا ڈائیورٹ ہو گیا، اسٹیئرنگ مڑ گیا، اسٹیئرنگ مڑ گیا، وہ مڑ گیا، لیکن اس چیز کے اندر جو تھا نا ایک بہت زبردست کوارڈینیشن نظر آئی تھی اس پورے رسپانس کے اندر، اسٹیٹ مشینری، پروونشل مشینری، فیڈرل مشینری، ڈسٹرکٹ مشینری، پھر ان کے ساتھ غیر سرکاری ادارے، یہ سارے جڑ گئے تھے، اور پریپیئرڈنیس اور ایویکویشن اور میڈیکل کیمپس اور فوڈ اور باقی چیزیں وہ ساری پرووائڈ ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو سیفٹی کی طرف لے جایا اسی کو ڈیزاسٹر ریزیلینس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی ایگزیکٹلی کہا جاتا ہے کہ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری ہم نے ضرور کرنی۔ بالکل، تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا کہ جو ہے ہمیں یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیزاسٹرز کی اینٹیسپیشن کرنی ہے کہ ہم کس قسم کے ڈیزاسٹر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈیزاسٹر اینٹیسپیشن ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور ہو بھی رہی ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن سکیل بہت بڑا ہے، جیوگرافی بہت بڑی ہے، تو ہر جگہ کو شاید ہم ابھی نہیں کر پائے، آبادی بہت زیادہ ہے، آبادی بھی بہت زیادہ ہے، ہلکا سا کچھ ہو جائے تو لاکھوں لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک یوتھ بلج ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، بائی ٹریننگ دیم، بائی گیونگ دیم نالج، بائی گیونگ دیم آئیڈیاز، بائی انگیجنگ دیم۔ اور میرا خیال ہے کریکولم کے اندر 5ویں 6 کے بچے کو ابھی سے ہمیں تیار کرنا ہے، جیسے کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا، آپ جیسے ہی کوئی گیسٹ آیا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی جاپان کے اندر کیونکہ زلزلے بہت آتے ہیں تو ان کو پہلی دوسری کلاس تیسری کلاس سے ان کے کریکولم کے اندر پورے چیپٹرز ہیں کہ زلزلہ آئے گا تو کرنا کیا ہے، یعنی دوسری تیسری جماعت کے بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر ارتھ کویک
ارتھکویک آیا تو میں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، میرا پہلا ریئیکشن. اس طرح سے میرا خیال ہے ہمارے کریکولم میں سیلاب، زلزلے، ہیٹ ویو ان کا کی سر تدریس ہونی دیکھیں چاہیے. ہمیں جو ہے نا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جب ارتھکویک آیا تھا 2005 میں، اس کے 6-8 مہینے 1 سال بعد ہم نے یہ بہت زیادہ کر دیا تھا کہ بچوں کو ہم جو ہے نا ٹریننگز دے رہے تھے اسکولوں کے اندر، ایویکویشنز کی، اپنے آپ کو سیف رکھنے کی، ٹیبل کے نیچے ہو جاؤ، کسی ہارڈ سرفیس کے نیچے چلے جاؤ، کچھ لگے نہ کچھ، اور پھر ایویکویشن کرنی کیسے ہے. اسکولز میں ڈرلز ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ بڑے لمیٹڈ اسکیل میں رہی اور بس ختم ہو گئی، پھر نہیں ہوئی. ہماری ساتھ صرف ایک جو چیلنج ہے نا وہ کنٹینیوٹی کا ہے. ہمیں یہ چیز کو اس طرح سے امبیڈ کرنا ہے کہ چاہے جو بھی ہے یہ چیز کنٹینیو رہے. ایگزیکٹلی. دوسری چیز ہوتی ہے ارلی وارننگ سسٹمز. فلڈ کے لیے آپ کا ارلی وارننگ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ سلولی آ رہا ہوتا ہے، وہ ریپڈلی نہیں ہوتا. فلڈ میں اگر بارش کہیں ہوئی ہے تو اس میں آپ کے پاس مارجن کم ہوتا ہے، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ جب بارش ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کو ارلی وارننگز نکلنی چاہیے. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو اور فردر اسٹرینتھن بھی کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر اپلفٹ. ہم فوڈ سیکیورٹی کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم نے اپنی عوام کو خوراک پرووائڈ کیسے کرنی ہے. اگر موسم چینج ہو رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، فلڈ آ رہا ہے، بے ٹائمی بارشیں، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، جو ہے نا ایگریکلچر ہٹ ہو رہی ہے، چیز نہیں پوری ہو رہی، مطلب بہت سارے امپیکٹس ہیں نا. تو وہ ہم فوڈ سیکیورٹی کیسے کریں گے؟ تو ہمیں نئے ایریاز، نئی ٹیکنالوجی، نئے سیڈ ویرائٹیز، نیا کچھ ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا ان بیرن ایریاز میں لے کے جانا ہے جہاں پہ یہ چیز نہیں افیکٹ کر رہی. یعنی موسموں کا پیٹرن بدل رہا ہے تو ہم نے اپنی فصلوں کا پیٹرن بھی شاید بدلنا، ہم نے ٹائمنگ بدلنی ہے، ہم نے ایریاز بدلنے ہیں اور سیڈز بدلنے ہیں. ان کی ٹائمنگ کہ اگر 4 مہینے میں پکتی تھی تو وہ 2 مہینے میں، کچھ انوویشن کی ضرورت ہے. سرمد تھینک یو ویری مچ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں، آپ سے گپ لگانے کا ہمیشہ بڑا لطف آتا ہے اور کچھ آئی اوپنر چیزیں بھی تھیں، لیکن آج ٹیم پاکستان اور کیس پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو سمجھنے میں بہت فائدہ ہوا. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ پاکستان کے اس ایپیسوڈ میں میرا ساتھ دیا اور میری ٹیم کا بھی. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.